بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ہمارے پاس کچھ پولیٹیکل سٹوریز بھی ہیں اور ایک اہم ترین خبر بھی، اور وہ خبر ہے کور کمانڈرز کانفرنس کا اجلاس ہوا۔ کل ISI ہیڈ کوارٹر میں ایک اہم ترین اجلاس تھا اور آج کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی۔ اس میں ایک سخت پیغام دیا گیا ہے، سخت میسیج دیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ میسیج کس کے لیے ہے اور کیوں کر ہے۔ اور اس کے بعد کل جیسے ہی ISI ہیڈ کوارٹر میں اجلاس ہوا اور سول ملٹری لیڈرشپ کو یکجا دیکھا تو اس کے بعد اپوزیشن کی صفوں میں بھی اس سے کہیں زیادہ اس تصویروں کے جب تصویریں دکھائیں، خاص طور پہ ارشد شریف صاحب نے، اور انہوں نے سینے پہ مونگ دلنے کی کوشش کی، تو اس کے بعد اپوزیشن کے رویے میں بھی کچھ تبدیلیاں آئیں اور خاص طور پہ جاتی عمرہ میں کافی بے چینی پائی گئی۔ اس کو بھی زیر بحث لائیں گے۔ اور مریم صفدر صاحبہ، شہباز شریف صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب ایک دوسرے کے ساتھ دو بدو ہو گئے اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے علی اعلان بتایا جا رہا ہے کہ جناب ہم اصل پلیئر ہیں، ہمارے بغیر کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ساری چیزیں آج ذرا ڈسکس کرتے ہیں۔ چوہدری صاحب، سب سے پہلے ذرا مریم صفدر صاحبہ کو سنیے جی۔ شاہد خاقان عباسی نے اسی موقف کو آرٹیکولیٹ کیا جو PMLN کا موقف ہے، جو میرا موقف ہے اور جو PDM کا موقف ہے۔ اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے کیا کہا تھا وہ سنیں۔ دیکھیں، PDM کے اندر کوئی دعوت پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں دی گئی۔ PDM کے اندر وہ خود شامل نہیں ہو سکتے۔ PDM کے اعتماد بحال کریں گے تو شامل ہوں گے۔ کہ PDM کوئی ریوالونگ ڈور پالیسی نہیں ہے کہ اس کا اعتماد بھی توڑیں اور باہر نکل جائیں اور پھر آپ کو تکلیف ہو تو واپس اندر آنے کی کوشش کریں۔ دروازے بند ہیں، دروازہ اس وقت کھلے گا جب آپ PDM کے اعتماد بحال کریں گے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہاں تک دھمکی دی کہ اگر پیپلز پارٹی کو واپس لایا گیا تو پھر PDM کا سیکرٹری جنرل کسی کو تلاش کر لیں، کیونکہ سیکرٹری جنرل وہ خود ہیں۔ انہوں نے مستعفی ہونے کی دھمکی دی۔ اور یہ چوہدری صاحب سارا معاملہ خراب ہوا جب شہباز شریف صاحب نے ایک اپوزیشن لیڈر کے طور پہ اور مسلم لیگ نواز کے صدر کے طور پہ انہوں نے پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس بلایا، بلکہ وہ سربراہی اجلاس ہی بلانا چاہ رہے تھے۔ وہ تو پیپلز پارٹی نے پہلے فیز پہ ذرا انہوں نے کہا کہ ذرا ٹمپریچر تو چیک کریں، ان کا ارادے کیا ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بھاری بھرکم پلیئرز بھیجے، راجہ پرویز اشرف، سید یوسف گیلانی صاحب اور شیری رحمان صاحبہ، اور انہوں نے PDM کی بھی باتیں کی۔ اور ہمیں وہیں سے خبریں یہ آئیں، رپورٹرز کو بتایا گیا کہ PDM جب بحال ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی کو بھی بلایا جا رہا ہے، ANP کے رہنماؤں کو بھی بلایا جا رہا ہے۔ اور جب یہ پہنچی خبر جاسوسوں نے، یعنی کہ جاتی عمرہ کے جاسوسوں نے جب پہنچائی مریم صفدر صاحبہ تک، تو اس کے بعد پھر چوہدری صاحب یہ دو سٹیٹمنٹس آئے ہیں جی۔ نہیں، پہلے بڑی خبر لے لیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایکسپریسڈ ٹرم میں دو ٹوک انداز میں واضح طور پر شہباز شریف لیڈر آف دی اپوزیشن کو پیغام دیا تھا کہ ہمارا ڈیلیگیشن آپ کے کھانے پر ضرور آئے گا، لازمی آئے گا، لیکن وہاں محترمہ مریم نواز صاحبہ کو اگر نہ بلایا جائے تو بہتر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو خبر تو یہ ہے جو آپ نے الگ باندھ کے رکھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس جگہ نہیں آنا چاہتے جدھر مریم نواز صاحبہ تشریف رکھتی ہوں گی۔ اس کے بعد آپ نے شاہد خاقان نے جو بیان دیا ہے، آج مریم نواز نے جو دیا ہے، انہوں نے تو میاں شہباز شریف لیڈر آف دی اپوزیشن کے پر کاٹنے کی کوشش کی ہے کہ خود ہی واضح کر دیا ہے کہ یہ اب ایک کیمپ نہیں ہے، دو کیمپ ہیں۔ اور اگلی خبر بھی لے لیں جی، میاں شہباز شریف ایز لیڈر آف دی اپوزیشن وہ متحدہ اپوزیشن بنا کے اس کے ذریعے آپریٹ کریں گے۔ وہ ساری پارٹیاں ادھر PDM will become a redundant and outdated body which have failed to achieve any objective which it set eyes on۔ اس کا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ PDM اپنی باہر ڈگڈگی بجاتی رہے گی،
لیکن شہباز شریف صاحب پارلیمان کے اندر بطور اپوزیشن لیڈر پیرلل ایک اپوزیشن جماعتوں کا ایک اتحاد بنائیں گے. جو بنا ہی لیا انہوں نے کل. یعنی مطلب ہے کہ اس میں ساری اپوزیشن کو اکٹھا کر لیا ہے. جی ماضی میں بھی آپ کو یاد ہوگا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف غلام مصطفیٰ جتوئی کی قیادت میں متحدہ اپوزیشن کی الائنس بنا تھا. تو یعنی یہ اس کو رول آؤٹ نہ کریں، کیونکہ یہ طے ہے کہ مریم صاحبہ کی پالیسی اور نواز شریف کی پالیسی میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پالیسی سے قطعاً مختلف ہے. اور اگر آپ اجازت دیں تو یہ جملہ اپنی طرف سے ایڈ کر دوں کہ جو پالیسی شہباز اور حمزہ کی ہے وہ پالیسی پیپلز پارٹی کی قیادت کی پالیسی کے تقریباً 19-20 کے فرق سے ملتی جلتی ہے. اب میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ اور بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کوئی ایک قدم آگے جانے کی کوشش کی تھی، اور پیپلز پارٹی اگر ایک قدم آگے جاتی ہے تو پھر جو گورنمنٹ کے ساتھ اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ بیک ڈور چینل پہ چل رہی ہے تو وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے. وہ بھی ایک نیا قضیہ کھڑا ہونے کا خدشہ موجود ہے. یہ بھی دیکھ لیں، کیونکہ خدا بخش چانڈیو صاحب جی مولا بخش چانڈیو صاحب کیا کہتے ہیں سنیے. شہباز شریف صاحب تلخیاں ختم کریں گے ہی نہیں کسی سے، بس وہ اپنی گیم اپنے ذہن میں بات لے کے بیٹھے ہیں. شہباز صاحب خود تیار ہو کر بیٹھے ہیں، اب وہ تیار ہیں پرائم منسٹر کے لیے. اب پتہ نہیں کون سی سیٹ ان کی شان کے مطابق ہے، مجھے نہیں پتا. پیپلز پارٹی استعمال کبھی نہیں ہوگی. پیپلز پارٹی اپنے کندھے استعمال نہیں ہونے دے گی. اس سے پہلے اچھا آپ کندھے استعمال نہیں کرنے دیں گے. اس کی وجہ ہے کہ فوری بات چوہے صاحب شہباز شریف صاحب کی طرف سے اور نون لیگ کی طرف سے کچھ ایسی ڈس انفارمیشنز دینے کی کوشش کی گئی اپنے رپورٹرز کے ذریعے یا اپنے ایک جو بھی سوشل میڈیا کے ذریعے رپورٹرز نہیں ان کے ذریعے کہ جناب بیک ڈور چینل پہ ہماری باتیں شاتیں بڑی فٹ جا رہی ہیں اور ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. تو اس کے جواب میں مولا بخش چانڈیو نے کس نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی؟ یہ شہباز شریف صاحب نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ میرے ساتھ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ تیار ہے اور ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ بات جس کا جواب دینا مسلم لیگ نواز کی موجودگی میں مولا بخش چانڈیو نے ضروری سمجھا. دوبارہ سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا شوق ہوگا لیکن ہمارا کندھا استعمال نہیں ہو سکتا. شہباز شریف صاحب تلخیاں ختم کریں گے ہی نہیں کسی سے، بس وہ اپنی گیم اپنے ذہن میں بات لے کے بیٹھے ہیں. شہباز صاحب خود تیار ہو کر بیٹھے ہیں، اب وہ تیار ہیں پرائم منسٹر کے لیے. اب پتہ نہیں کون سی سیٹ ان کی شان کے مطابق ہے، مجھے نہیں پتا. پیپلز پارٹی استعمال کبھی نہیں ہوگی. پیپلز پارٹی اپنے کندھے استعمال نہیں ہونے دے گی. اس سے پہلے اچھا آپ کندھے استعمال نہیں کرنے دیں گے. ٹھیک ہے جی، کندھے استعمال نہیں کرنے دیں گے. اب چوہے صاحب ایک اور شارٹ سنواتا ہوں آپ کو، پھر آپ ذرا اس پہ خبریں بھی دینا. وہ ہے کہ یہ جو کل انہوں نے کہا شہباز شریف صاحب نے بلایا، یہ تو صرف محض ایک کھانا تھا، ڈنر تھا، اس سے زیادہ کچھ نہ سمجھا جائے. بس بلایا، روٹی ٹکر کھلایا اور بات ختم. سنائیے گا جی. شہباز صاحب نے جو ڈنر ہوسٹ کیا تھا وہ پی ڈی ایم کا ڈنر نہیں تھا، وہ بطور اپوزیشن لیڈر انہوں نے اپنے فرائض کی یا ذمہ داریاں جو تھیں اس کی ادائیگی کے لیے وہ کیا تھا. اس سے پی ڈی ایم کا کوئی لینا دینا نہیں. سو ان دو چیزوں کو آپ مکس نہ کریں. اچھا اب آپ چوہے صاحب اس پہ تبصرہ کریں. نہیں، لینگویج دیکھ لیں. وہ اس لیے وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے شہباز شریف صاحب کا پی ڈی ایم کے فورم سے، اور مین جو پالیٹکس ہو رہی ہے اپوزیشن جماعتوں کی اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی جو ڈیوٹیز ہیں، جو فرائض ہیں، وہ صرف یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر کے طور پہ وہ بلائیں، کھانا شانا کھلائیں. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. مسلم لیگ نواز کے صدر کے ہوتے ہوئے بھی، یعنی مسلم لیگ نواز کے صدر ہیں شہباز شریف صاحب، لیکن مریم صفدر صاحبہ کہہ رہی ہیں ان کا کوئی رول نہیں ہے، نہ پارٹی کے فیصلوں سے اور نہ پی ڈی ایم سے. دوبارہ سن لیں
صاحب نے جو ڈنر ہوسٹ کیا تھا وہ پی ڈی ایم کا ڈنر نہیں تھا، وہ بطور اپوزیشن لیڈر انہوں نے اپنے فرائض کی یا ذمہ داریاں جو تھیں اس کی ادائیگی کے لیے وہ کیا تھا، اس سے پی ڈی ایم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو ان دو چیزوں کو آپ مکس نہ کریں۔ دو چیزوں کو مکس نہ کریں چوئی صاحب۔ ان کا تو بس نہیں چلتا کہ وہ یہ کہہ دے کہ شہباز شریف ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود پی ایم ایل این، یعنی جو ان کا رویہ ہے آپ پورا دیکھیں کہ جی وہ جب وہاں تھے تو میرا ہونے کی بھائی سارے پارٹیوں کے وفد تھے، میں کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ مریم اگر ہوں گی تو ہم نہیں آئیں گے۔ ایسا ہی ہے، پیپلز پارٹی ابھی بھی مریم صفدر صاحبہ کے ساتھ کسی قسم کا ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بات کرنی ہے تو ہم حمزہ شہباز سے کریں گے پنجاب صوبے کی لیول پہ، اور بات کرنی ہے مرکز میں تو کریں گے شہباز شریف صاحب سے جو کہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں اور مسلم لیگ نواز کے صدر بھی ہیں، اور حمزہ شہباز پنجاب کے صدر ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اب اس کے آپ نے وہ فضل الرحمان صاحب کا دیکھا ہے؟ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد چوہے صاحب ہوا یہ، ترتیب سے چلتے ہیں، ہوا یہ کہ اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب نے، احسن اقبال صاحب نے ذرا ادھر مریم صفدر صاحبہ کو بتایا کہ جناب وہاں پہ تو باتیں کچھ اور ہو رہی تھیں اور شہباز شریف صاحب ڈرائیونگ سیٹ پہ آنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے حساب برابر کر دیا۔ پھر فوری طور پہ پتہ تھا کہ شہباز شریف صاحب نے مولانا کے پاس جانا ہے، پھر مولانا کی اور مریم صفدر صاحبہ کی ٹیلی فون پہ بات ہوئی، اور پھر مریم صفدر صاحبہ نے بھی مولانا کو کہا کہ یہ شہباز شریف صاحب کی پالیسی ہے، مسلم لیگ نواز کی نہیں ہے، تو ہماری پالیسی وہ ہوگی جو میں بتاؤں گی۔ اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کے تیور بھی بگڑے ہوئے تھے، حالانکہ مسلم لیگ نواز کے صدر سے ملاقات کی تھی انہوں نے، اور نائب صدر سے نہیں کی تھی۔ سنائیے جی۔ 29 مئی کو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلا لیا گیا ہے، ان دو جماعتوں کو بلانے کی کوئی تجویز موجود نہیں ہے۔ آپ کے جواب نے پی ڈی ایم کی ذرا توہین کی ہے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت ابھی میچور نہیں ہے، اس پروٹوکول کو فالو کر سکے جو سیاستدانوں کے ذریعے ہوا کرتا ہے۔ یہ مریم صفدر صاحبہ بول رہی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی صورت میں، اور شاہد خاقان عباسی صاحب سے کیا بلوایا گیا تھا وہ بھی سن لیں۔ دیکھیں، پی ڈی ایم کے اندر کوئی دعوت پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں دی گئی۔ پی ڈی ایم کے اندر وہ خود شامل نہیں ہو سکتے، پی ڈی ایم کے اعتماد بحال کریں گے تو شامل ہوں گے۔ کہ پی ڈی ایم کوئی ریوالونگ ڈور پالیسی نہیں ہے کہ اس کا اعتماد بھی توڑے اور باہر نکل جائیں اور پھر آپ کو تکلیف ہو تو واپس اندر آنے کی کوشش کریں۔ دروازے بند ہیں، دروازہ اس وقت کھلے گا جب آپ پی ڈی ایم کا اعتماد بحال کریں گے۔ اور جب یہ ساری چیزیں چوہے صاحب ہو رہی تھیں تو عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما ہیں زاہد خان صاحب، وہ بھی میدان میں آئے، اور انہوں نے کہا جناب ہمیں پی ڈی ایم میں آنے کا کوئی شوق نہیں ہے، ہم پی ڈی ایم کو چھوڑ چکے ہیں، اور جو ایک دفعہ چھوڑ دیا تو وہاں دوبارہ نہیں جانے کا ارادہ، ہم اپنی پالیٹکس خود کریں گے، یعنی اے این پی اور پیپلز پارٹی اپنی الگ پالیٹکس کرے گی، اور وہ کیوں الگ رہنا چاہتے ہیں یہ ایک بہت اہم راز ہے، یہ پتہ چلے گا چند ماہ کے بعد۔ تو چوہے صاحب یہ سچویشن ہے۔ بھائی سیاست میں اور خاص طور پہ اپوزیشن میں تو سب کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کی جاتی ہے، کوئی منیمم ایجنڈے پر۔ تو یہاں تو اپنی پارٹی کے اندر ہی گروپ پیدا کر لیے ہیں، اور وہ ایک ان کی آواز نہیں ہے، ایک ان کا پلان نہیں ہے، اور شہباز شریف صاحب جو کر رہے ہیں، مریم اس کو اوپنلی اپوز کر رہی ہیں، ساتھ باقیوں کو بھی انہوں نے اسی کام پر لگایا، اور فضل الرحمان نے باقاعدہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے بارے میں بڑا زوردار بیان دیا چوہے صاحب کہ ان کو تو ہمارے ساتھ زاہد خان صاحب ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کے مایہ ناز بلے باز ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام شکیل صاحب، کیسے آپ؟ ٹھیک ہے، دعائیں اللہ کا شکر، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ بالکل تابعدار۔ یہ مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کیا کر رہی ہے جاتی عمرہ ورسز شہباز شریف صاحب؟ یہ تو خیر ان کا اندرونی معاملہ ہے، اس میں ہمارا تو کوئی حق نہیں بنتا کہ ان سے ہم بات کریں، وہ جانے اس کا کام جانے، وہ بہتر سمجھتے اپنی سیاست میں۔ اور آج کل کے آپ دیکھیں تو ساری پولیٹیکل پارٹیز کا یہ صورتحال ہے جی، آپ نے دیکھا کہ یہ جو حکمران پارٹی اس کے اندر بھی تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، وہیں پہ بھی چل رہا ہے، بالکل چل رہا ہے۔
بالکل وہ اصل میں شاکر صاحب اب یہ ایسا ہوا کہ جو ایک نظریاتی سیاست تھی وہ تقریباً دم توڑ رہے ہیں. ابھی بس یہی ہے کہ مفادات کی سیاست ہے، جس کا جو دن چاہے وہ کر لیتے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. باقی میرے خیال میں کوئی ایسا مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن وہ تو ساری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایک چیز ہے، وہ ان کی خان صاحب ہے. بات یہ ہے کہ وہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وزاداری ختم ہو گئی ہے اور نظریات ختم ہو گئے ہیں، تو وزاداری تو اس حد تک ختم ہو گئی کہ شہباز شریف صاحب نے ڈنر پہ بلایا اور تمام پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی گئی، ANP بھی گئی، لیکن کیا اس ڈنر کے بعد جو شاہد خاقان عباسی صاحب سے بات کہلوائی گئی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ وزاداری کے زمرے میں آتا ہے؟ دیکھیں یہ ان کا اپنا رائے ہے، وہ ٹھیک ہے، اس طریقے سے تو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، بہرحال کر لیا. لیکن میں اپنے NP کی بات کر سکتا ہوں. ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت شوکاز نوٹس آ گیا، ہمارے 2 دن کے بعد ہم نے اپنی میٹنگ بلائی اور ہم نے فیصلہ کیا اور ہم نے PDM کو چھوڑ دیا. آج بھی ہم PDM سے باہر ہیں. پیپل پارٹی کے ذمے میں جب ان کے اوپر سوال ہوتے ہیں تو ہمیں بیچ میں بھی وہ کر دیتے ہیں. لیکن مسئلہ ہے کہ کل جو آپ نے کہا کہ اس نے شہباز شریف نے ایز اے اپوزیشن لیڈر اس سارے پارلیمانی پارٹیز کی لیڈرشپ کو بلایا تھا، اور اس نے جو صورتحال ہے اس نے یہی کہا تھا کہ چونکہ میں جیل میں تھا، میں آیا ہوں، تو ابھی میں نے خیال تھا کہ ہم لوگ ملے اور ایک طریقہ کار بنائی اپوزیشن، جو متحد اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں، پارلیمنٹ کی، PDM کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو اس میں جو مسائل ہے اس کو ہم اکٹھے اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی بات نہ PDM پہ ہوئی، نہ کوئی بات ہوئی ہے، نہ کسی نے کوئی بات کی. ابھی مجھے نہیں پتا کہ خاقان عباسی صاحب نے کس طریقے سے وہ بات کی یا کیا سوال ان کے اوپر ہوا. تو ویسے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے واپسی کی بات، وہی کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے اگر ایک کھانے پہ بلا ہی لیا تھا تو شاہد خاقان عباسی صاحب کے ذریعے ایک بات، اور اس کے بعد مریم صفدر صاحبہ آج پھر خود آئیں. اگر آپ کہیں تو میں ان کو آپ کی گفتگو سنوا بھی دیتا ہوں کہ میں نے سنا ہے نا. ہاں، تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو یہ کیا چاہتے کیا ہیں، کیوں اس طرح سے کیا جا رہا ہے؟ میں تو صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں، اختلاف رائے تو ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے اور ہر پارٹی کا اپنا منشور ہے اور اپنا نظریات ہے. جو اتحاد بنتا ہے وہ منیمم ایجنڈے پہ بنتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے اس ملک کے اندر اتحادیں بنی ہیں اور اتحادیں چلتے بھی گئے ہیں. NP ہمیشہ کے لیے ہر اتحاد کا حصہ، جس میں بھی حکمران، چاہے وہ سولین حکمران ڈکٹیٹر بننے کی کوشش کی یا ڈکٹیٹر تھے، ہم سب اول میں ان کا مقابلہ کیا اور ہم چلتے رہے. اب بدقسمت یہ ہے، بس ابھی سیاست اس انداز میں چلے گئے ہے کہ شاید یہی ہے کہ اگر اتحاد بھی ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ کچھ. تو خان صاحب یہ بتائیے کہ مستقبل میرے پاس جو اطلاع ہے وہ اگلا الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی ANP اور آپ کے ساتھ کچھ اور لائک مائنڈڈ پارٹیز آ جائیں گی. آپ اگلا الیکشن PMLN اور یہ PDM کے بالمقابل الگ ایک اتحاد بنائیں گے یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، اس کی تیاری کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، یہ قبل از وقت بات ہے. ابھی اس وقت تو کوئی ایسی بات نہیں ابھی، کیونکہ حکومت ایک بیٹھی ہوئی ہے اور وہ جب الیکشن آئے گا تو اس وقت یہ ساری بہت الیکشن کے نزدیک یہ باتیں ہوتی ہے. لیکن اس وقت ہم اپنے پلیٹ فارم سے جو عوام کے مسائل ہے یا جو عوام کی مشکلات ہے وہ ہم اپنے طریقے سے وہ کر رہے ہیں. ہاں، اگر اپوزیشن کوئی ایسی بات کرتی ہے کہ جو عوام کے مفاد میں ہو تو چاہے ہم PDM کا حصہ ہے یا نہیں ہے، یا ہم اپوزیشن میں، چونکہ اپوزیشن میں تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں، تو ان کی عوام کی بھلائی کے لیے، عوام کی خوشحالی اور ترقی کے لیے تو ہم اس بات کو سپورٹ کریں گے جو عوام کے مفاد میں ہو، ملک کے مفاد میں ہو، معاشی پالیسی ہو، کوئی بھی پالیسی ہو، خارجہ پالیسی ہو. یہ ہمارا اپنا ایک نظریات ہے اور ہم ابھی نہیں، ہمارا تو 100 سالہ تاریخ ہے، ہم اپنے اس پہ چلتے ہیں. ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ ہم کس کے ساتھ الائنس کریں تو الیکشن میں جیتے یا ہارے. الیکشن ہارتے اور جیتتے ہیں، لیکن جو نظریات ہے، جو سوچ، جو فکر ہے، منشور ہے، اس پہ آپ کو قدم لے کے چلنا ہوتا ہے. ہم تو ابھی تک اسی میں. یہ تو ظاہر خان صاحب آپ کی مرضی ہے، نہ بتائیں، لیکن مجھے تو یہ پتہ چلا ہے کہ آپ KPK میں بڑی بھرپور تیاری کر رہے ہیں، KPK میں اور بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر لائک مائنڈڈ جماعتوں کے ساتھ مل کے. تو اگر آپ نے اچھی خبر نہیں دینی تو آپ کی مرضی ہے.
تو یہ آپ کے رائے، میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں ایسی کوئی بات ابھی تک چلیں نہیں ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ بہت بہت شکریہ زاہد خان صاحب ساتھ تھے عوامی نیشنل پارٹی کے. تو چوہش صاحب اب میں آگے بڑھتے ہیں ذرا، اور وہ بڑی مزے کی خبر ہے. خبر یہ ہے کہ لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک مقدمہ اپیلیں تھیں، العزیزیہ فلیگ شپ اور ایون فیلڈ ریفرنس، ان کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور شریف فیملی یعنی کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ دونوں ہی تیار نہیں ہیں ان اپیلوں کی سماعت ہو. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ بڑے سوچ سمجھ کے انہوں نے یہ کام کیا ہے. پہلے تو آج کی ذرا ہیئرنگ کی میں کارروائی آپ کو سنوا دوں، اس کے بعد پھر ذرا بات کرتے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے معاملہ کیا ہے. وہ ہے جناب کہ کیس کی سماعت جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کی. مریم نواز کے وکیل نے التوا کی درخواست دی ہے. 2 اور بھی اپیلیں ہیں، ان کو آگے کیسے لے کر چلنا ہے جسٹس عامر فاروق صاحب نے سینیٹر یعنی کہ نواز شریف صاحب کے وکیل اعظم نذیر تارڑ صاحب سے پوچھا. اور اگر نواز شریف کی موجودگی میں کوئی نمائندہ یا وکیل مقرر ہوا ہوتا تو صورتحال مختلف ہوتی. عموماً ایسی صورتحال ہو تو عدالتیں اپیل کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیتی ہیں. اعظم نذیر تارڑ. ایسی عدالتی نظیریں بھی ہیں کہ اپیلوں کو عدم پیروی پر خارج کر دیا گیا، اور عدم پیروی پر خارج اپیل کو اپیل کنندہ عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے پر دوبارہ بحالی کی درخواست دے سکتا ہے. موجودہ حالات میں کیس کو کیسے آگے لے کر جایا جا سکتا ہے، جسٹس عامر فاروق صاحب نے پوچھا. سپریم کورٹ میں میری ایسی ایک درخواست تھی جو مسترد کر دی گئی، اور اس کیس کا ایک سیاسی چہرہ بھی ہے. اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں ہم فی الحال ایسا کوئی آرڈر جاری نہیں کریں گے. جسٹس عامر فاروق صاحب. عدالت چاہے تو عبوری حکومت کے تحت یہ اپیلیں نمٹا دے. نواز شریف عدالت چاہے تو عبوری حکم کے تحت یہ اپیلیں نمٹا دے. نواز شریف جب واپس آئیں تو اپیل دوبارہ کر سکتے ہیں. سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے بات کی. سپریم کورٹ ایک کیس میں عدم پیروی پر برریت کو سزا میں بھی تبدیل کر چکی ہے. جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے اس کا جواب دیا کہ سپریم کورٹ میں ایسا بھی ہوا کہ ایک کیس عدم پیروی کی بنیاد پہ جو کہ بری ہو گیا تھا، اور عدم پیروی کی بنا پہ برریت ختم کر کے سزا دے دی گئی تھی. اور عدالت نے نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی اپیلوں میں وکلا سے نواز شریف کی اپیلوں کو سننے سے متعلق دلائل طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت 9 جون تک ملتوی کر دی. جی چوہش صاحب، اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ یہ شریف فیملی یعنی کہ نواز شریف صاحب اور مریم صفدر صاحبہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ان کو لنگر آن کیا جائے، اور لنگر آن کر کے یک طرفہ طور پہ بھی ہائی کورٹ اگر کوئی آرڈر پاس کرتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. وہ ذرا یہ چاہتے ہیں کہ ایک مخصوص شخصیت جو ہے فائز ہو جائے چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر 2023 میں جی کے اینڈ میں، جی ہاں ستمبر میں. اس کے بعد ہم جیسے افتخار چودھری نے ٹائم بارڈ ریویو میں ان کو ریلیف دے دیا، پہلا ریویو بھی ریجیکٹ پھر کر کے، تو ابھی بھی کوئی اس طرح کا ماحول ہو جائے تو پھر ہم ٹیک اپ کریں. ورنہ مریم اور صفدر تو یہاں ہیں، وہ کیوں نہیں چاہتے کہ ان کی اپیلیں سنی جائے؟ ان کو بھی چاہیے کہ جلدی اپنا نام کلیئر کرائے. نمبر 1. نمبر 2، نواز شریف صاحب کا تو وکالت نامہ بھی نہیں ہے، تو اس لیے ان کو دقت آ رہی ہے. اصل میں تو یہ آؤٹ رائٹلی عدم پیروی کی وجہ سے خارج ہونا تھا کیس، لیکن ابھی بھی عدالت جو ہے اس کے مختلف پہلو دیکھ رہی ہے. اس میں اس کو وہ تو چاہتے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کا عدم پیروی کی بنا پہ خارج کر دیں، جبکہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب دوسری مثال لے کے آئے ہیں کہ وہ عدم پیروی کے بجائے اور غیر حاضری کی صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ جو رعایت ملی ہے ان کو بھی سزائیں ہوں، اگر کوئی بری ہوا تو اس کو بھی سزا مل جائے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بریک کے بعد مریم صفدر صاحبہ نے کیا خواہش ظاہر کی ہے وہ سناتے ہیں آپ کو بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی تھی کہ مریم صفدر صاحب اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کیا پلاننگ کر رہے ہیں۔ مریم صفدر صاحبہ نے بتا بھی دیا، سنائیے جی۔ یہ کیس آگے بڑھنا ہی نہیں چاہیے جب تک ایم این ایس خود یہاں پر موجود نہیں ہوتے اپنا کیس پلیڈ کرنے کے لیے۔ اگر یہ زبردستی کرنا ہے اور وہ تو پھر انصاف کے تقاضے تو پورے نہیں ہوتے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے چوہے صاحب کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیس آگے نہیں چلنا چاہیے۔ دیکھیں وہ اپنے والد کے بارے میں بات کر رہی ہے ایم این ایس۔ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ کس قسم کی سیاست کر رہی ہو؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ نہیں بیوقوف تو نہیں، ان کو فرار کس نے کرایا؟ محترمہ نے۔ ان کے پلیٹلیٹس کس کے گرائے جا رہے تھے؟ چوہے صاحب اس کو چھوڑیں، ہو گئے تھے جی کم؟ وہ تو خیر پرانی بات ہے۔ اس وقت ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے یا تو عدالت جو ہے وہ غصے میں آ کے اس کو یک طرفہ طور پہ آرڈر پاس کر دے اور جو ہیں معاملات نکل جائیں، اور جیسے ہی سچویشن جو ہے وہ سوٹیبل ہو اور اچھے اچھے لوگ اہم عہدوں پر فائز ہو جائیں تو اس کے بعد پھر یکدم اب آپ کا وہ صابر شاکر صاحب جسٹیفائیڈ ہے، بلکہ آپ مریم صفدر نہ کہا کریں، مسز صفدر۔ جی تو خیر یہ تو ان کی دیکھیں نا ایم این ایس، یعنی ایم این ایس والد نو کہہ رہی ہے۔ جی ہاں، کبھی صابر شاکر کو ان کے بیٹے نے یا بیٹی نے کہا ہے صابر شاکر؟ جی ہاں، وہ بھی نہیں کہہ رہے نا، اور اس کا بھی مخفف ایس ایس۔ جی ہاں، تو خیر یہ تو ان کے اپنے معاملات ہیں۔ نہیں آپ اس کو اہمیت نہیں دے رہے بات کو۔ اور بھائی یہ ہو کیا رہا ہے؟ کس قسم کی سیاست ہے؟ چوہے صاحب آپ نے ان کو سزائیں کروا دیں، جیل بھیج دیا، مفرور ہو گئے، مطلوب ہیں، اور ان کو آپ کہہ رہے ہیں برطانیہ کو یہ ڈیپورٹ کریں، تو اتنا سارا کچھ کرنے کے بعد اب ان کو اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ آپ کو گالم گلوچ کر سکیں۔ ان کا حق ہے، ان کو جو مرضی کرنے دیں۔ اور ان کا پہلے یہ بتایا پی ڈی ایم بنائی کس لیے تھی؟ اس کے مقاصد کیا تھی؟ پھر توڑ دی ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ کسی طرح چوہے صاحب اس سے امپورٹنٹ خبر، ان کی باتیں اس کے بارے میں کل کر لیں گے۔ ایک اور کور کمانڈرز کانفرنس کا آج اجلاس ہوا جی، اور اس اجلاس میں اس کو لڑیں کل والے آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں جو اجلاس ہوا تھا اس کے ساتھ، تو آج کا جو اجلاس تھا اس میں جی بہت ساری باتیں ہوئیں، سچویشن، انٹرنل ایکسٹرنل سیکورٹی سچویشن، خاص طور پہ کراچی کی سچویشن بھی، ملک بھر کی جو ہے، اور جو نئے اضلاع بلوچستان اور کے پی کے میں بنے ان کے بارے میں بات ہوئی۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی وہ اسی پریس ریلیز میں کہی گئی ہے، وہ ہے کہ افغانستان کو، افغان حکومت کو ذرا تھوڑا سا ٹف ٹائم دیا جائے اور ان کو کیا کہنا چاہیے سائز میں لایا جائے۔ خاص طور پہ یہ کہا گیا ہے جی ٹیکنگ سیریس نوٹ آف دا ریسنٹ کراس بارڈر فائرنگ انسیڈنٹ فرام افغانستان اینڈ ری گروپنگ of terrorist leadership outfits across forum expressed hope that Afghanistan soil will not be used against Pakistan. In light of emerging regional security situation, Pakistan has taken effective border control management measures, and the same is expected from Afghanistan to deny any space of spoilers of peace forum reiterated. تو یہ بات کی گئی ہے کہ افغانستان کے بارے میں جی، کیونکہ افغان حکومت ایک طرف پاکستان بھرپور کردار ادا کر رہا ہے اور دوسری جانب ایک طرف امریکی وزیر دفاع فون کر کے آرمی چیف کو کہتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی، ٹویٹ بھی کرتے ہیں، اور امریکی وزیر خارجہ بھی لمبی لمبی کال کر کے پاکستان کی چاپلوسی کرتے ہیں۔ دوسری جانب یہ جو فرنٹ مین ہیں چھوٹے چھوٹے، اشرف غنی، عبداللہ اور دیگر، ان کے ذریعے پھر پاکستان کو برا بھلا بھی کہلوایا جاتا ہے اور پاک افغان بارڈر پہ فائرنگ بھی کروائی جاتی ہے، دہشت گردوں کو وہاں پہ پناہ بھی دی جا رہی ہے، دہشت گرد گروپوں کو ری گروپنگ نہیں بلکہ ان کو متحد کیا جا رہا ہے باقاعدہ طور پہ، اس میں این ڈی ایس بھی انوالو ہے، اس میں را بھی انوالو ہے، اور وہاں پہ بیٹھ کے جتنے بھی پاکستان کے بھگوڑے ہیں اور افغانستان میں جنہوں نے شکست کھائی ان سب کو اکٹھا کیا جا رہا ہے اور وہ پاکستان پہ حملے کرتے ہیں۔ تو آج کا جو کور کمانڈرز کانفرنس کا اجلاس تھا اس میں چوہے صاحب افغانستان کے بارے میں کیٹاگوریکلی کہا گیا ہے کہ اب اگر ایسا کوئی حرکت ہوئی تو میرا خیال ہے کہ
شاید ان کے گھر میں جا کے بھی مارنا پڑے تو ماریں گے. جی نہیں، ہم تو ہر طرح سے ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. افغانستان کے امن کو پاکستان کے امن سے یعنی مثالاً کہا جاتا ہے کہ ادھر امن ہوگا پاکستان کو فائدہ ہے. ہم نے ان کے یعنی جو اپنی اندرونی ان کی بات چیت چلی ہے طالبان کی، اشرف غنی اور عبداللہ اور باقیوں کی، اس میں بھی پاکستان جو ہے آپ کے سامنے امریکہ کے ساتھ ساتھ بہت پازیٹیو رول ادا کیا پاکستان، اور اس کو ایکنالج بھی کیا جا رہا ہے. لیکن اگر آپ وہاں سے ہماری پیٹھ پہ چھرا گھونپیں گے تو پاکستان نے تو چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی. میرا خیال ہے جی پاکستان اپنے دفاع اگلی کوئی بھی ایسی حرکت کی جاتی ہے تو آئی تھنک بہت ہی جارحانہ قسم کا جواب دیا جائے گا. ایک بریک پہ جاتے ہیں جی، بریک سے واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں کون سا ملک ہے جو فوجی اڈے بنا رہا ہے. ویلکم بیک ناظرین. تو چوہدری صاحب ایک اور بلا وجہ کا پروپیگنڈا چل رہا ہے، اور وہ پروپیگنڈا یہ ہے کہ اور تو کوئی چیز مل نہیں رہی کہ ایسی بے بنیاد خبر کہ جناب ہوائی اڈے کہہ رہا ہوں، ایک تو ایئر سپیس دی جا رہی ہے دوبارہ سے، اور اس کے بعد فوجی اڈے دیے جا رہے ہیں، ایئر بیسز دی جا رہی ہیں، جبکہ معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے. اور یہ پورے وثوق سے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ابھی تک، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ میں اتنی ہم دینا تو کیا بات ہے، ان میں اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ یہ بات کر سکیں پاکستان سے اس موقع پہ. چودھری صاحب نہیں، وہ پہلے جو فیسلٹیز دی ہوئی ہیں 2001 سے وہ کنٹینیو کر رہی ہیں، ڈسکنٹینیو کوئی نہیں کیا پاکستان نے. بالکل ابھی بھی ان کے جہاز یہاں سے آ رہے ہیں، ان کے قافلے جا رہے ہیں لینڈ روٹ سے بھی اور ایئر روٹ سے بھی، تو وہ بات تو ہے. لیکن ان کو کوئی نئے سرے سے اڈے دینا یا انہوں نے مانگے ہیں یا وہ مانگ رہے ہیں، تو یہ سب کی تردید کی گئی ہے ہائیسٹ لیول پر. تو جو تردید کی گئی ہے ہمیں اس کو ویسے ہی لینا چاہیے اور اپنے ملک کے خلاف پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بننا چاہیے. ایسا ہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت صرف ایک ریکویسٹ کی جا رہی ہے بار بار، اور وہ ریکویسٹ یہ کی جا رہی ہے کہ جی چونکہ مئی سے سپٹمبر تک یہ فوجوں کا انخلاء ہے، غیر ملکی افواج کا، جس میں امریکہ کی زیادہ ہیں، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پیسفلی یہاں سے نکال دیں اور کوئی ہمارے فوجی نہ مارے جائیں افغانستان میں. تو میرا خیال ہے کہ آج کی کور کمانڈر کانفرنس تھی، اس میں پاکستان کی طرف سے جواب دیا گیا ہے کہ صرف ہمیں فون کر کے آپ چاپلوسیاں مت کریں، بلکہ اپنے جو ٹولز بیٹھے ہیں ادھر افغانستان میں، آپ کے جو چھوٹے چھوٹے فرنٹ مین ہیں ان کو بھی کنٹرول کریں. یہ میسیج میرا خیال ہے بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر دیا گیا. ایک اور بھی بلکہ اس کے اپوزٹ ایک پروپیگنڈا لانچ کیا گیا ہے، اور وہ ہے کہ چین جو ہے وہ پاکستان میں فوجی اڈے بنا سکتا ہے. اس طرح کی بھی چیزیں آ رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں یہ سوشل میڈیا پہ کافی آئیں گی. صاحب ایک اور خبر ہے اور وہ آئی ہے کوئٹہ سے. بہت ہی اہم مقدمے کا فیصلہ ہو گیا ہے. آپ کو یاد ہے کہ کوئٹہ میں سابق سیکرٹری خزانہ مشتاق رئیسانی اور سابق مشیر خزانہ خالد لانگو یہ پکڑے گئے تھے، اور ان کے گھر سے کوئی 75-80 کروڑ روپے کی کرنسی برآمد ہوئی تھی. اور نہ صرف کرنسی برآمد ہوئی بلکہ 3 کلو سونا بھی برآمد ہوا تھا. اور اطلاعات یہ تھیں کہ یہ سب کی سب دولت جو ہے وہ لانچوں کے ذریعے بھیجی جاتی ہے ہمارے مڈل ایسٹ میں، دوست ممالک میں، اور وہاں پہ پھر ان کو لک آفٹر کیا جاتا ہے، وہاں پہ یہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے. تو اس مقدمے کا فیصلہ ہو گیا. نہ صرف یہ کہ دونوں کو سزائیں ہو گئی ہیں، مجموعی طور پہ 12 سال قید سزا ہوئی ہے، اور ان کی پراپرٹیز ضبط کر لی گئی ہیں، اور آلریڈی ریکوری بھی کافی ہو چکی ہے. 80 کروڑ روپے کی ریکوری ہو چکی ہے، 3 کلو سونا بھی تھا، فورن لوکل کرنسی بھی تھی. تو چودھری صاحب یہ معاملات چل رہے ہیں، اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں اور اطلاعات یہ ہیں. تو چودھری صاحب باقی علاقوں میں بھی ہو رہی ہے ریکوری کہ نہیں؟ نہیں ہو رہی ہے ریکوری تو کافی ہو رہی ہے، لیکن رفتار سلو ہے. لیکن جو نیب کی طرف سے اعداد و شمار آئے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ پچھلے 10 سال کی ریکوری اتنی نہیں ہے، اس سے کہیں گنا زیادہ ہے جو کہ پچھلے 3 سال میں ہوئی ہے، اور پیسے دیے گئے ہیں. اور ایک اور بھی خبر شیئر کر لوں کہ رنگ روڈ کا منصوبہ جو ہے جی
जो मंसूबा तो नहीं बल्कि स्कैंडल, अब उसकी एंटी करप्शन पंजाब ने भी तहकीकात शुरू कर दी हैं और कौमी एहतसाब ब्यूरो पैरेलल इस पे काम कर रहा है। और जैसे ही एंटी करप्शन पंजाब की रिपोर्ट आएगी उसके बाद रिंग रोड मंसूबे में शामिल मुलव्विस अहम तरीन किरदार भी मंजर आम पे आना शुरू हो जाएंगे और उनको फिर नैब जो है वो बुलाएगा। तो प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल के साथ मैं हूं